میں پھیلا ہوا ہے اور پھل پھول رہا ہے، تو اس میں اللہ نہ کرے کہ ہمارے ملک میں بھی پھیلے۔ تو الحمدللہ جو پریونٹیو میئرز لیے گئے، جو ایس او پی دیے گئے، مور دین 70%، 100% تو کسی قانون پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا، لیکن مور دین 70% ایس او پیز پہ امپلیمنٹیشن ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو محفوظ رکھا اس بیماری سے، اس شر سے، اور بیماری کا ایک مسلسل ڈیکلائن ہے۔ جیسا کہ آپ سب دوستوں کے علم میں ہے کہ این سی او سی ایک ادارے کی فارمیشن کی گئی تھی، جس میں ڈاکٹرز بھی ہیں، میڈیکل ایکسپرٹس بھی ہیں، آرمی کے لوگ بھی ہیں، پولیٹیشنز مختلف منسٹریز کے حوالے سے، اور وہ ریگولر ملتی ہے، اور ریگولر ایک تو مانیٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ ورلڈ ٹرینڈ کیا جا رہا ہے، ریجنل ٹرینڈ کیا جا رہا ہے، تو ڈیلی اس پہ مانیٹرنگ بھی ہوتی ہے، اور پھر اس پہ ڈسکشن بھی ہوتی ہے، اور کراس ایگزامینیشن بھی ہوتی ہے کھل کے۔ اور 2 4 6 موقعوں پہ تو میں نے دیکھا ہے کہ میڈیا کی پارٹیسپیشن بھی اس میں ہوتی ہے، کہ وہ بھی جا کے بیٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں جتنی بھی پروسیڈنگز ہیں، اور پھر جو ان کے ذہن میں کویسچنز آتے ہیں، جو پبلک امپورٹنس کے کویسچن ہیں، وہ بھی کیے جاتے ہیں اور ڈسکس ہوتے ہیں۔ تو مختصر یہ کہ الحمدللہ این سی او سی تو ڈیلی ہوتی ہے، اس کی ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں، مانیٹرنگ ہوتی ہے، تو پھر جو اہم فیصلے ہیں وہ این سی سی میں ہوتے ہیں، قومی رابطہ کمیٹی، جس میں 4 بلکہ 5 چیف منسٹر اور 6 پرائم منسٹر آزاد کشمیر، ان کی پریزنس ہوتی ہے، چاہے ویڈیو کانفرنس ہو یا فزیکلی ان کی پریزنس ہو۔ اور پھر میں تو پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں نا کہ بہت ساری میٹنگز میں نے این سی سی کی بھی اٹینڈ کی ہیں، این سی او سی کی بھی اٹینڈ کی ہیں، اور لاسٹ این سی سی کی بھی اٹینڈ کی ہے، کہ یہ جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں یہ اتفاق رائے سے ہوئے ہیں، تمام صوبے، تمام پارٹیوں کی ریپرزنٹیشن، جیسے کہ گلگت بلتستان اور آزاد جموں و کشمیر، اس میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ، گلگت میں تو اب کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، لیکن پریویسلی چلتی رہی ہے ان کی گورنمنٹ، اور سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ، تو مجموعی طور پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ تمام پارٹیز کی پارٹیسپیشن اور ان کی مشاورت اور ان کی اتفاق سے، ان میں کانفیڈنس میں لینے کے بعد فیصلے، اور اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ 10 تاریخ سے بہت ساری چیزوں پہ پابندیاں، جس میں ریسٹورنٹس بھی ہیں، کلبز ہیں، جمز ہیں، سیلونز ہیں، مطلب ساری چیزیں اخبارات میں آ چکی ہیں، ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ آ چکی ہیں، ٹرانسپورٹ کے حوالے سے اور ریلوے کے حوالے سے، کہ پری کووڈ جو جتنی ٹرینیں چلتی تھیں اتنی ٹرینیں چلیں گی، جتنی بسیں چلتی تھیں اتنی بسیں چلیں گی، جتنے جہاز ڈومیسٹک چلتے تھے اتنے جہاز ڈومیسٹک چلیں گے، جتنی فلائٹس انٹرنیشنلی چلتی تھیں انٹرنیشنلی چلیں گی، اور ایس او پیز پہ میٹنگ پھر ہوگی، اس میں 10 تاریخ بھی میٹنگ ہوگی، 11 بھی ہوگی، ایس او پیز پہ کہ کام کریں، سخت کریں، کتنا عرصہ عمل درآمد رکھیں، تو ایس او پیز بقائیں، اور باقی چیزیں آلموسٹ ساری۔ تو ایک اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم دے گا نا۔ آج بھی امریکہ کی اگر فگرز دیکھیں تو ڈیتھس ان کی ہزاروں میں اور مریض ان کے لاکھوں میں، اور سب سے زیادہ ہائیسٹ ٹرینڈ اگر جا رہا ہے جہاں ایڈوانس میڈیکل سائنس دنیا کے مقابلے میں سب سے زیادہ ریسورسز بھی ہیں، سب سے ایڈوانس میڈیکل سائنس بھی ہے، سب سے زیادہ بیماری کا زور بھی امریکہ میں ہے۔ اور پھر اس ریجن میں، ساؤتھ ایشین ریجن میں دیکھیں، ہمارے ہاں انڈیا کی اکانومی ہم سے بہتر، بنگلہ دیش کی بہتر، سری لنکا کی بہتر، ایران کی بہتر۔ دیکھیں اس ریجن سیم انوائرمنٹ میں ہم لوگ رہتے ہیں، سیم امیونٹی ہے ہم سب لوگوں کی، اور ریلیٹیولی
اگر انڈیا میں دیکھیں تو سینکڑوں کے حساب سے ڈیتھس ہو رہی ہیں، اور ہماری تو اب 50 سے بھی لویسٹ، بلکہ میں جو اخبارات میں ڈیلی آتی ہیں تو اسے میں دیکھتا ہوں، جو اخبارات میں دیکھتا ہوں اس میں یا لویسٹ ہم ہوتے ہیں تو سیکنڈ لویسٹ سعودی عربیہ ہوتا ہے۔ الوی صاحب کوئی آج ظاہر کرسی منگوا، میں نہیں، اچھا نہیں لگ رہا۔ تو یہ بھی ایک اللہ کا خصوصی کرم ہے کہ دنیا میں بھی لویسٹ یا سیکنڈ لویسٹ، اور اس ریجن میں کم از کم سب سے لویسٹ انڈیا، بنگلہ دیش، ایران، سری لنکا، اس ریجن میں ہماری ریشو جو ہے وہ سب سے لویسٹ ہے۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہم پہ، اس کا خصوصی مہربانی ہم پہ، اس کا خصوصی رحم ہم پہ، لیکن چاہے 1%، چاہے 2%، چاہے 5% کریڈٹ دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، تو پھر وہ حکومت کو بھی دینا چاہیے، حکومت کی پالیسیاں، اور پھر اس کا کریڈٹ یقیناً ہمارے ڈاکٹرز، ہمارے پیرامیڈکس، ہماری نرسز، ہمارے ٹیکنیشینز، شہادتیں بھی ہوئیں، بہت سارے لوگ بیمار بھی ہوئے، اللہ تعالیٰ جو دنیا سے گئے انہیں مغفرت عطا فرمائے، جو اب بھی ہاسپٹلز میں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ نصیب عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس موذی مرض سے، اس شر سے ہمیں محفوظ رکھے۔ تو یہ ایک کرونا کے حوالے سے ابتدا پہ کہ اس پہ اللہ کا شکر یقیناً سب سے پہلے، پھر حکومتی اقدامات، اور پھر جن لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانے دیے اور جانوں کی پرواہ کیے بغیر دکھی انسانیت کی خدمت کی، انہیں بھی خراج تحسین۔ تو ایک اس حوالے سے مجھے بات کرنی تھی، اور بالکل یہ نہیں کہ میں ایک حکومتی رکن ہونے کے حوالے سے یہ ساری باتیں کر رہا ہوں، بحیثیت ایک پاکستانی، بحیثیت ایک مسلمان، جو کوئی اچھی چیز ہو اس پہ اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، جہاں اس کی مہربانیاں ہوں تو جتنا شکر ادا کیا جائے اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ خوش بھی ہوتا ہے۔ تو پوری قوم کو شکرانے کے نفل بھی ادا کرنے چاہیے کہ جو رہی سہی اس کی بیماری کی کثر ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی محفوظ رکھے۔ دوسری جو اہم چیز جس کی میں نے خود 2 فورمز پہ، ایک ہماری ہوتی ہے کور کمیٹی اور ایک کیبنٹ، تو کور کمیٹی پارٹی کا IS فورم ہے کور کمیٹی، اور کیبنٹ گورنمنٹ کا IS فورم ہوتا ہے، تو میں دونوں میں موجود تھا، اور دونوں میں جب ڈسکشن ہوئی نا احساس کفالت پروگرام اور ڈسٹریبیوشن، مجھے اس میں کہنے میں کوئی عار نہیں، میڈیا کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ میری رائے تھی کہ اس میں الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کو بھی شامل کیا جائے۔ مثلا ایک ایلیجبلٹی کرائٹیریا رکھ دیا گیا کہ ایسے لوگ ایلیجبل ہوں گے، 100 بندہ کسی گاؤں میں ایلیجبل ہے اور ہمارے پاس ریسورسز 50 کے ہیں، تو وہ 50 ہماری ریکمنڈیشن پہ ہونے چاہیے۔ یہ بینگ ایک الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ایک رائے تھی، بہت سارے لوگوں کی رائے تھی، لیکن میری اس رائے یا عام لوگوں کی اس رائے سے پرائم منسٹر عمران خان نے اتفاق نہیں کیا، جبکہ یہ بھی میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا تو وہ صرف پیپلز پارٹی کے جیالوں مت والوں کے لیے تھا، اور اگر اس میں ایڈیشن کی تو وہ مسلم لیگ نواز نے کی، اور اس پروگرام میں جیسے اخبارات میڈیا میں میری ایک یونین کونسل میں ہم نے اپنے طور پہ ویریفیکیشن کی ہیلتھ کارڈز کی، تو اس یونین کونسل کا چیئرمین یونین کونسل، اس کے تمام کونسلرز جن کا تعلق مسلم لیگ کے ساتھ تھا وہ تمام بینیفیشریز میں ہیں، ہیلتھ کارڈ کے بینیفیشریز میں اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بینیفیشری میں بھی ہیں۔ تو پریویسلی تو 100% ہر چیز کو پولیٹیسائز کیا گیا نا، انہوں نے کہا پپلیا اس نو دینا ہے، یہ متوالا اس نو دینا ہے، یہ اقدار ہے جائے یا نہ چاہے، انہوں نے نزدیک اقدار صرف جڑا پیپل پارٹی سے آ جائے یا مسلم لیگ سے آ جائے وہ صرف اقدار بنتا ہے۔ تو میری اس طرح کی رائے تھی، جیسے میں نے کہا کہ اگر ایلیجبل 100 بندہ ہے، 50 بندے کو ہم نے دینے ہیں تو 50 ہماری ریکمنڈیشن۔ پرائم منسٹر نے کہا کہ نہیں، یہ ہم نے کام اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرنا،
خالصتاً حقدار تک اس کا تعلق کسی پارٹی، کسی جماعت، کسی گروہ، کسی چیز کے ساتھ بھی تعلق ہے، جو ایلیجبل ہے اسے یہ ملے گا۔ میں اس کی چھوٹی سی مثال، میں بڑا کلوزلی مانیٹر بھی کیا، بریک اپ یونین کونسل وائز، وارڈ وائز بھی لیا میں نے اپنی ٹیکسلا تحصیل میں۔ ٹیکسلا تحصیل چلے ہے تھکلی پاپولیٹڈ ایریا کے لحاظ سے چھوٹی تحصیل ہے، تو میری تحصیل میں 28,000 بندے کو احساس کفالت کے تحت 30 کروڑ روپے، اور خالصتاً میں ڈیلی بھی اس انفارمیشن لیتا تھا، خالصتاً جو اقدار تھے ان تک حق پہنچا، کوئی سیان، کوئی جان، کوئی ریکمنڈیشن، کوئی پولیٹیکل، کوئی ایڈمنسٹریٹو، بالکل نہیں، 100%۔ میں نے خود سینٹرز کو بھی وزٹ کیا، اور 100%، اور ملکی سطح پہ 1,30,00,000 کے لگ بھگ یہ سوشل پروٹیکشن پروگرام، اور 160 ارب سے ایکسیڈ کر چکا ہے، 160 ارب سے۔ تو اتنا بڑا سوشل پروٹیکشن پروگرام بھی تھرڈ ورلڈ میں کہیں کم از کم، ہمارے ساؤتھ ایشین ریجن میں کم از کم نہیں، جبکہ اکانومی اتنی سٹریس میں تھی۔ تو یہ دو چیزیں، اللہ تعالیٰ کا کرم، اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ہم ادا کرتے ہیں، اور حکومت یقیناً اللہ تعالیٰ تو اس کا اجر دے گا ہمیں، کہ ہم نے اگر اس سوچ سے کہ ہم نے بلا تفریق کرنا ہے، اقدار تک حق پہنچانا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جی کہ ہم کرونا سے بھی اللہ تعالیٰ نے نسبتاً، اللہ تعالیٰ جلدی جان چھڑائے گا۔ اب تھوڑا سا ڈیفیکلٹ محرم رہ گیا، اور اس کے لیے NCOC اب ڈیلی بیٹھ رہی ہے، علماء کے ساتھ میٹنگز ہو رہی ہیں، مختلف مکاتب فکر کے ساتھ میٹنگز ہو رہی ہیں، کہ اللہ کرے کہ جو SOPs بنے اس پہ بھی عمل درآمد محرم الحرام میں بھی ہو، محرم الحرام پرامن بھی ہو، اور حکومت کے جو SOPs ہیں اس پہ عمل درآمد بھی ہو، اور لاسٹ ہمیں اگر کوئی تھوڑا بہت نظر آتا ہے خطرے والی بات تو وہ محرم میں، تو اللہ کرے محرم بھی باخیریت گزرے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر مکمل خاتمہ ہوگا اس بیماری سے، اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دلائے گا۔ تیسرا ایشو یقیناً میرا اپنے ڈپارٹمنٹ کا ایشو پچھلے دنوں بڑا برننگ ایشو رہا۔ ایک تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، جیسے ابھی تھوڑی سی انفارمل ڈسکشن میں، کہ جہاں جہاں ہماری فلائٹس پہ پابندیاں لگی ہیں وہاں پہ ہم نے چارٹر فلائٹس اپنے اوورسیز پاکستانیز کو لانے کے لیے چارٹر فلائٹس ارینج کی ہیں۔ بکنگ PIA کرے گی، اور پاکستانی ڈائریکٹ، اگر اب وہ ایمریٹس پہ آتا ہے، وہ ترکش پہ آتا ہے، وہ قطر پہ آتا ہے، پہلے قطر آئے گا، پہلے دبئی آئے گا، تو جس طرح جو فیسلٹی یورپ میں پاکستانیوں کو PIA کی وجہ سے ایک ڈائریکٹ فلائٹ کی حاصل تھی، جو فار دا ٹائم بینگ اب ان سے وہ فیسلٹی وڈرا کی گئی ہے، ان کے لیے ہم نے چارٹر فلائٹس ارینج کی ہیں، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپریشنل ہیں۔ دوسری جو چیز کہ ڈومیسٹک فلائٹس ساری 10 سے بحال ہم نے کر دی ہیں، اور 14 اگست ہے، یوم پاکستان بھی ہے، آزادی پاکستان کا دن ہے، تو اس میں 14% کرایوں میں کمی، وہ بھی میڈیا میں آ رہا ہے، جو ہمارا فیصلہ ہے اس سے بھی پبلک انٹرسٹ میں، کہ لوگ موبلائزیشن کم رہی ہے نا، ریسٹرکٹڈ فلائٹس تھی، پہلے تو بالکل بند تھی، پھر لمیٹڈ آپریشنس تھے، لوگ گھروں میں بند تھے، رشتوں کے پاس آنا جانا میل ملاپ نہیں تھا، تو یہ ایک انسینٹیو دیا گیا ہے کہ کم از کم ایک تو سستا ٹکٹس بھی ہو، اور سامان کی پہلے اگر 40 kg کی تو وہ 73 kg کی، وہ بھی ایک سہولت دی گئی ہے یہ PIA کے حوالے سے۔ اور ہمیں ایاسا نے پابندیاں یورپ میں لگائی ہیں، تو میں
صرف آپ کی اطلاع کے لیے کہ یورپ میں ہماری فلائٹس، کینیڈا ہماری فلائٹس جا رہی ہیں. امریکہ پہلے پابندی تھی، پری کووڈ بھی پابندی تھی کہ امریکہ کوئی پاکستانی فلائٹ PIA نہیں جاتی تھی. ہم نے ایک اسپیشل ارینجمنٹ کر کے اسپیشل پرمیشن لے کے ڈائریکٹ فلائٹس کووڈ کے حوالے سے 12 فلائٹس کی منظوری لی تھی، اور جن میں سے 7-8 نے آپریٹ بھی کیا تھا. تو یورپ میں ہماری فلائٹس کوپن ہیگن ڈنمارک، اوسلو ناروے، پیرس فرانس، ملان اٹلی، اور بارسلونا اسپین یورپ میں، اور UK میں برمنگھم، مانچسٹر اور انگلینڈ. یہ 3 UK کی ڈیسٹینیشنز تھی، باقی یورپ کی ڈیسٹینیشنز تھیں. ان کے لیے میں نے فار دا ٹائم بینگ ارینجمنٹ آپ کو بتایا کہ ہم چارٹر فلائٹس ارینج کر کے تو لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ PIA ہی بکنگ کرے گی، فیسیلیٹیٹ کرے گی، انہیں گھر لانے کی کوشش کریں گے. اور اپیل وہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ 2 مہینے کا ٹائم دیا گیا تھا ایاسا نے اپیل کے لیے، تو وہ اپیل آلموسٹ ہم نے تیار کر لی ہے. پرسوں ہم نے میٹنگ منڈے کو رکھی ہے لا ڈویژن سے اس کی ویٹنگ کر کے، تو ہمارے پاس میعاد بھی اس مہینے کے آخر تک ہے. 2 مہینوں کی میعاد تھی، 1 جولائی کو آپریشن سسپینڈ ہوئے تھے. تو انشاءاللہ تعالیٰ وقت مقررہ پر اپیل بھی دائر کر دی جائے گی. اور بہت سارے سیفٹی میئرز جن کی وجہ سے فلائٹ آپریشن سسپینڈ کیے گئے تھے یورپ میں ایاسا نے، اس میں یقیناً ایک پائلٹ ایشو تھا، ٹیکنیشین ایشو تھا. اب تک ہم 191 پائلٹس کو شو کاز دے کے سسپینڈ کر چکے ہیں. 191 اور 28 کی ٹرمینیشن کر چکے ہیں. تو 28 کی تو تقریباً اگر اس طرح 219 تو 219 کو گراؤنڈ کر دیا گیا ہے، جن میں سے 28 ٹرمینیٹ، 191 سسپینشن، انہیں شو کا چارج شیٹ، جو بھی پروسیس ہے. تو ہمارا مقصد سب سے پیاری، سب سے عزیز اور سب سے زیادہ امپورٹنس انسانی زندگی ہے کہ اس سفر کو محفوظ سمجھا جاتا ہے. سفر کو محفوظ بنانا ہمارا خدا نخواستہ کسی کو وکٹمائز کرنا، کوئی ڈسکریمنیٹ کرنا نہیں ہے، کہ اداروں پہ لوگوں کو کانفیڈنس بحال کرنا اور اداروں پہ جو خامیاں تھیں انہیں دور کرنا. کیونکہ ہماری ایک ریفارم گورنمنٹ ہے. تو دیکھیں نا، جیلی ڈگریوں پہ اگر کوئی پائلٹ نکلتا ہے تو یہ تو ہم ادارے کی بہتری کے لیے، اور ادارے کی بہتری اور انڈائریکٹلی عوام الناس کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں کہ جیلی ڈگریوں میں لوگوں کو بھرتی کیا گیا، جیلی لائسنسوں پہ لوگوں کو بھرتی کیا گیا. تو یہ اگر ہم ریفارمز کرتے ہیں، اسکروٹنائز کرتے ہیں، چیزوں کو ٹھیک کرتے ہیں، تو اب انشاءاللہ تعالیٰ جو پائلٹ کلیئر ہوں گے وہ 100% سرٹیفائی ہوں گے. اور صرف یہ نہیں، ہم نے آفر کی ہے جو انٹرنیشنل پائلٹ ایسوسیشن ہے کہ ان کا مزید بھی، جنہیں ہم ویریفائی اور جن کی کلیئرنس کریں گے، کہ مزید بھی ان کی ویریفیکیشن، کلیئرنس، سرٹیفکیشن کسی ادارے سے جہاں بھی ضرورت ہو وہ بھی ہم کرانے کے لیے تیار ہیں. کہ ایک تو جینونلی یہ پائلٹ ہمارے ایلیجبل ہیں، کوالیفائڈ ہیں، اور پھر کم از کم لوگوں میں کہ بالکل اب 2 نمبر، اب وہ جمہوریت نہیں رہی کہ جس میں 2 نمبر لوگوں کو بھرتی کیا جاتا تھا اور 2 ہی نمبر طریقہ استعمال کیا جاتا تھا. کرسی منگوا لو ایک. پھر اس کے علاوہ ہماری کوشش ہے کوئی نئے جہاز بھی انڈکٹ کرنے. نئے جہاز، جو موجودہ جہاز ہمارے پاس موجود ہیں، کچھ کی لیزیں جو پرانے ہو رہے ہیں ان کی لیزیں ایکسپائر ہو رہی ہیں، ان کی ریپلیسمنٹ بھی ہم نے کرنی ہے، جو نئے لے کے ریپلیسمنٹ کریں گے.
کچھ نئے کی انڈکشن بھی کریں گے، جو موجودہ ہیں ان کی بھی انٹرنیشنل سرٹیفکیشن کروائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے جذبے کے ساتھ ایک وہ ایئر لائن جس پہ لوگ فخر کیا کرتے تھے سفر کر کے، پی آئی اے کو وہ ایئر لائن بنائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب کچھ اسی سال پابندیاں بھی ہم ختم کروائیں گے، اپیل بر وقت ہوگی، جو انٹرنیشنل ایجنسیز کے کنسرن تھے انہیں ایڈریس کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں ٹھیک کرنے کے بعد یورپ کی فضاؤں میں انشاءاللہ تعالیٰ اس سال کے آخر میں ہوں گے۔ ایک اور چیز بھی میں آپ کے نوٹس میں، جو پہلے جو واقعہ ہمارا 8303 والا ہوا، 22 مئی والا ہوا، جس میں 91 قیمتی جانیں ضائع ہوئیں، تو انشورنس پہلے بنتی تھی ایوریج 50 لاکھ روپے پر پرسن، ہم نے انیشلی 10 لاکھ روپے، 1 ملین 10 لاکھ روپے انیشلی پے کر دیے تھے جتنے بھی مرحوم تھے ان نے یا ان کی فیملیز کو۔ تو الحمدللہ ہماری کوششوں سے اب وہ اماؤنٹ ہم نے انشورنس کی بڑھا کے، پہلے تو 5 ملین تھی، انہیں اب 10 ملین 1 کروڑ کر دی، تو بہت جلدی وہ تمام پروسیس مکمل ہو چکا ہے۔ 10 لاکھ دیا آپ نے؟ 10 لاکھ تو ہم دے چکے ہیں، ٹوٹل پہلے 50 لاکھ بنتا تھا، 40 ہم نے اور دینا تھا، لیکن ہم نے کوشش کر کے انشورنس کمپنیز کو وہ اماؤنٹ بڑھائی ہے، اب انہیں 90 لاکھ اور ملے گا، انکلوڈنگ یہ جو 10 لاکھ دیا ہے اس کی ڈیڈکشن ہو جائے گی۔ تو یہ پی آئی اے کے حوالے سے، اور نیشنلی بھی میں نے کووڈ کو بھی ڈسکس کیا، اور احساس کفالت کو۔ پھر چوتھی بات اپنی کانسٹیچوئنسی پہ آتے ہیں کہ اس بدترین حالات میں جب کہ اکانومی، ساری دنیا کی اکانومی بیٹھ گئی، پاکستان کی اکانومی بھی انڈر سٹریس تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری گورنمنٹ نے، اور خاص کر جو فیڈرل گورنمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں، کہ 560 بلین 560 بلین کا ایس ڈی جی سوشل ڈیولپمنٹ جو پروگرام ہم نے رکھا ہے، یہ 560 بلین کا رکھا ہے، اور اپنی کانسٹیچوئنسی میں نے 59 کی بات کر رہا ہوں، جو کہ مشتمل ہے پی پی 10 پہ، پی پی 12 پہ اور پی پی 13 پہ۔ تو اس کے لیے جو سب سے بڑا پروجیکٹ ہے جو کئی بار ڈسکس ہو چکا ہے، اور وہ ہے رنگ روڈ ٹیکسلا پنڈی اسلام آباد۔ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ بھی NA 59 میں ہے، ہماری کانسٹیچوئنسی میں، تحصیل پنڈی میں، اور اس کا اینڈ پوائنٹ بھی سنگجانی، جو پنجاب کی حدود رنگ بنے گا، تو پھر سنگجانی سے آگے انشاءاللہ دیتا اور اسلام آباد۔ تو اس پروجیکٹ پہ کافی کام ہو چکا ہے، اس کی الائنمنٹ فائنل ہو چکی ہے، اور اس کے لیے 6 بلین لینڈ ایکوزیشننگ کے لیے لوکیشن ہے اس کی 6 بلین کی، اور 6 ارب کی، اور جیسے جیسے فائنل ہوتا جائے گا ویسے ویسے پیسے بڑھاتے جائیں گے، ری اپروپریشن میں پیسے بڑھ جاتے ہیں۔ ہماری پوری کوشش ہے، مجھے تو انتظامیہ نے کہا کہ ہم آپ کو اکتوبر نومبر تک یہ پروسیس مکمل کر کے دے دیں گے، تو میں نے پرائم منسٹر صاحب کو دعوت دی ہے کہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں آئیں اور ہماری دونوں کانسٹیچوئنسیز میں آئیں، اور انہوں نے میرے ساتھ کمٹ بھی کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اگر اس سال کیلنڈر ایئر میں نہیں، میں محتاط تھوڑا سا کہہ رہا ہوں، اس فائنینشیل ایئر میں بھی تھوڑا ڈیلے بھی ہو جاتا ہے، مجھے تو ویسے اکتوبر کا کہا گیا ہے، لیکن سیفلی میں اسے فائنینشیل ایئر کہہ رہا ہوں، مارچ اپریل میں بھی نیکسٹ ایئر ہو سکتا ہے۔ اس پروجیکٹ کی انشاءاللہ تعالی ہم گراؤنڈ بریکنگ کروائیں گے۔ تو یہ پنڈی اسلام آباد یہ نیشنل امپورٹنس کا پروجیکٹ ہے، اور پنڈی اسلام آباد، اور خاص کر جو ہمارے، لیکن یہ لوڈ پنڈی اسلام آباد پہ کام ہوگا،
سری نگر ہائی وے پہ کم ہوگا, ایکسپریس ہائی وے پہ کم ہوگا, مری روڈ پہ کم ہوگا. اس وقت تو سارے نارتھ کی ٹریفک یا مال روڈ پنڈی سے گزرتی ہے چھوٹی ٹریفک, تو بڑی ٹریفک فیض آباد انٹرچینج سے گزرتی ہے, تو اس ٹریفک کی ڈائیورشن ہوگی, تو وہ فائدہ پنڈی اسلام آباد کو ہوگا. اور پھر نارتھ والوں کو اور ساؤتھ والوں کو بھی فائدہ کہ انہیں ایک ایکسس ایسی مل جائے گی جہاں وہ تھوڑے ٹائم میں زیادہ فاصلہ کور کر کے آسانی سے جا سکیں گے. تو یہ پنڈی اسلام آباد کے عوام کے لیے اور پھر پورے پاکستان کے عوام کے لیے ہماری گورنمنٹ کی طرف سے ایک تحفہ ہے. اور اس پروجیکٹ کی بھی جو رفلی کاسٹ بن رہی ہے شرازی صاحب, وہ 55 بلین ارب. یہ ہاف رنگ ہے, نہیں اس میں اسلام آباد والا وہ نہیں ہے, شامل نہیں ہے. وہ ابھی سروے الائنمنٹ اس کا PC1 نہیں, رنگ روڈ ہوگا نا, سنجانی سے پھر شال دیتا, مرگلہ سے نکل کے بارہ کوت نکل کے کلر. وہ ICT نے اور فیڈرل گورنمنٹ نے, یہ پروونشل گورنمنٹ نے الائنمنٹ فائنل کی ہے. اس کی ایگزیکیوشن سپرویژن RDA کی ہوگی. پہلے یہ رنگ روڈ اتھارٹی جو لاہور میں ہے انہوں نے لے لیا تھا, لیکن اس میں کمشنر کی کوششوں سے, ٹھیک ہے میں بندوں کو بھی دیکھنا ہوتا, ٹھیک ہے سر ٹھیک. تو انشاءاللہ تعالیٰ چلے میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں. تو یہ پروجیکٹ آلموسٹ انشاءاللہ تعالیٰ اب سٹارٹ ہونے والا ہے, ٹیک آف کرے گا انشاءاللہ, اور 2-3 سال اس کا کمپلیشن پیریڈ ہے. ہماری تو کوشش ہوگی کہ اسی سال شروع ہو, تو جب ہم الیکشن میں جائیں تو کم از کم اس وقت لوگ اس پہ ٹریول کر رہے ہوں. تو کوشش یہ ہوگی کہ اسے فاسٹ ٹریک پہ لائیں. اور دوسرا بڑا پروجیکٹ اس علاقے کے لیے جو میرا اپنے اس الیکشن کمپین میں علاقے کے لوگوں کے ساتھ کمٹمنٹ تھی کہ اس پورے ایریے میں ہاسپٹل کوئی نہیں تھا, تو وہ 60 بستروں کا اسپتال جس کی ایسٹیمیٹڈ کاسٹ 50 کروڑ روپے ہے, اس کی اپروول بھی ہو گئی ہے, ٹینڈر بھی ہو گئے ہیں, اور اس کی ہم گراؤنڈ بریکنگ کے لیے آپ سب کو بھی زحمت دیں گے, دعوت دیں گے آپ کو, جہاں اسپتال بنا رہے ہیں. یہ جوڑیاں ایک جگہ ہے, جوڑیاں چکری روڈ, ادھر 100 کنال زمین ہم نے گورنمنٹ کو 96 کنال اسٹیٹ لینڈ تھی وہ ہم نے دی ہے, اس کی ڈیمارکیشن وغیرہ ہو رہی ہے, ٹینڈر ہو چکے ہیں. تو انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ محرم سے پہلے تو نہیں تو محرم کے امیڈیٹلی بعد اس کی گراؤنڈ بریکنگ, وہ 50 کروڑ کا پروجیکٹ ہے, وہ آن گراؤنڈ ہوگا. پھر اس سے بڑھ کے دیکھیں نا پولیٹکس میں کیا ہے, میرا مد مقابل 4 بار فیڈرل منسٹر پیٹرولیم رہا. وہ ہر بار پیٹرولیم کیوں, یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. چلیں اس کا جواب پھر کدھر شرازی صاحب گل کر لیں سائنس کہ ہر بار وہ پیٹرولیم کیوں لیتے تھے. لیکن ہر بار پیٹرولیم ضرور لیتے رہے, لیکن جو ان کا اپنا بائی علاقہ ہے جسے چونترا کہتے ہیں, جن میں سے انہیں ہمیشہ ایک واضح اکثریت ملی, اور اس چونترے میں تھانے چونترے میں 10 یونین کونسلز ہیں اور 86 گراؤں 86 ولیجز ہیں. کسی ایک گاؤں میں گیس نہیں تھی, تو میں نے تقریباً 40 کروڑ 25 دیہات ان کی اپروول کروا لی ہے, سروے ایسٹیمیشن ہو گئی ہے, ٹینڈرنگ پروسیس میں ہے, اور انشاءاللہ تعالی اسی مہینے میں ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں کسی 1-2 دیہاتوں سے. تو یہ علاقے کے لیے مین پروجیکٹس ہیں ہمارے, ایک ہاسپٹل, سڑکیں بے شمار, گلیاں بے شمار, اور میں میگا پروجیکٹس کی بات کر رہا ہوں. ولیج الیکٹریفیکیشن 100%. تو گیسیفیکیشن میں ہمارا علاقہ یہ پیچھے تھا کہ وہاں ایک تو اسپتال نہیں تھا, اتنا عرصہ اقتدار میں رہنے کے باوجود وہ اسپتال نہیں دے سکے. الحمدللہ اسپتال ہم نے دے دیا. اتنے عرصہ فیڈرل منسٹر رہنے کے باوجود, پیٹرولیم منسٹر رہنے کے باوجود وہ گیس نہیں دے سکے. ہم نے اس کا آغاز ابتدا کر دی, وہ ہم نے کر دی.
اتنا عرصہ اقتدار میں رہنے کے باوجود وہ اپنے علاقے میں کوئی اچھا سکول کوئی اچھا کالج نہیں دے سکے. مجھے افسوس ہوتا ہے ایسی گندی سیاست پہ. اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے انہیں ہمیشہ کے لیے آرام کی کوئی ایسی ٹیبلٹ دیتی ہے جڑا انہوں نے اکھاں کھلدیاں ہی نہیں پئیاں. کوئی اینا چاہا 5 مہینے جی کوئی اکھ کھلی ہے کسی سنیا ہوئے کسی تکیا ہوئے. آپ نے چوترا کی بات کی ہے. جی جی تو بس میں نے مجھے یہی کچھ کہنا تھا جی. بہت بہت آپ نے شکریہ. ہاسپٹلس کی بات کی ہے اور باقی بھی گیس کے حوالے سے. لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک واقعہ